اس کو بجا لاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا 3 طرح کے لوگ تھے، کتنی طرح کے؟ اور اس حدیث کو آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے، قدم قدم کے اوپر آپ کی یہ حدیث مبارکہ اصلاح کرتی رہے گی۔ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ بیش بدل کے جاؤ ان تینوں کے پاس، ان سے پوچھو کہ یہ جو تمہاری بیماری ہے اس حوالے سے تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا پسندیدہ عمل کیا ہے۔ وہ اللہ کا فرشتہ آیا اس کوڑی کے پاس جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا، اسے آ کے کہا بھائی تیری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، میرا جسم کوڑ زدہ ہے۔ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میرا جسم درست ہو جائے، میرا جسم خوبصورت ہو جائے، میری شکل جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو جائے۔ اللہ کے فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس کا جو کوڑ کا مرض تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ اس نے ایک حاملہ اونٹنی اس بندے کے حوالے کی، 7 برکت کی دعا کی، اور وہاں سے وہ اللہ کا فرشتہ آگے چلا گیا۔ آگے دیکھا تو ایک بندہ ہے جس کے سر پہ بال کوئی نہیں۔ اب ویسے اگر آپ سوچیں نا تو ہم ان بالوں کو کم نہیں کرتے، بال کیا ہیں، لیکن جس کے نہ ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے سر پہ بال نہ ہو، ایک تو تر عمر گزر گئی 50-60 سال تو بال گر گئے، وہ تو اور معاملہ ہے۔ اگر بچہ ہو اور اس کے سر پہ بال کوئی نہ ہو، انسان خوبصورت لگتا ہے؟ اللہ کریم نے کوئی بھی چیز فالتو یا بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی ہے۔ اس گنجے کے پاس وہ اللہ کا فرشتہ گیا، اسے جا کے پوچھا ہاں بھائی تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا اللہ نے بڑا خوبصورت جسم دی ہے، ساری چیزیں بڑی ہیں، لیکن جب سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں سر گنجا ہے، خوبصورتی کے اندر نقص آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ دعا کریں میرے سر پہ بال اگ جائیں۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال اگ گئے۔ انہوں نے کہا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس نے ایک حاملہ گائے اسے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اب تیسرے بندے سے جب فرشتے کی ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی کوئی نہیں۔ اسے اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے میرے بندے، اللہ کے بندے تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ میں اللہ کی خوبصورت دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی یہ جو کائنات ہے اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ انہوں نے کہا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ اس نے ایک حاملہ بکری دی اور بکری دے کے اس کو دعا دی اور وہاں سے اللہ کا فرشتہ چلا گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کچھ عرصہ گزرا، وہ جو اونٹنی والا تھا اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، وہ جو گائے والا تھا گائیوں سے اس کی وادی بھر گئی، وہ جو بکریوں والا تھا اس کے بکریوں کے ریوڑ ہو گئے۔ اب اللہ کریم نے پھر فرشتے کو بھیجا بندے کی شکل میں اور جا کے کہا ان کو میں نے کوڑ کے مرض سے آزادی دی، پسندیدہ مال دیا، گنجے کو بال دیے، پسندیدہ مال دیا، اندھے کو آنکھیں دی، پسندیدہ مال دیا۔ اب ان سے جا کے میرے نام کے اوپر مطالبہ کرو۔ اب جب زکوٰۃ مانگی جاتی ہے وہ میرا مال نہیں، جب عشر کا حکم دیا جاتا ہے وہ میرا مال نہیں، جب غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق مانگا جاتا ہے وہ میرا مال نہیں، جب مالوں سے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ میرا مال نہیں۔ اور آج آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ کہیں ہم اس اندھے کوڑی یا کیا اسے کہتے ہیں گنجے میں سے تو نہیں ہے۔ اور اگر دل یہ جواب دے کہ نہیں تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی کو دیتے ہوئے اللہ کا حق دیتے ہوئے دل کے اوپر ہاتھ پڑے اور دل کے اوپر کب کبھی کاری ہو جائے تو اے بندہ مومن تو ابھی پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوا، ابھی پورے کا پورا تو اسلام کو تو نے مانا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ کا فرشتہ آیا اس کوڑی کے پاس، اسے کہا میں مسافر آدمی ہوں، بڑے لمبے سفر پہ ہوں، مال میرا ختم ہو گیا ہے، تو اگر مہربانی کر ایک اونٹ مجھے سواری کے لیے دے دے، میں اس کے اوپر بیٹھ کے کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا خبردار میرے پاس کوئی اونٹ چوٹ نہیں ہے، تو مانگنے والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا یہ اونٹ تیرے اوپر اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اس نے کہا کس انعام کی بات کرتے ہو، یہ میری محنت ہے۔ اس نے کہا کیا تو کوڑی نہیں تھا؟
شفا نہیں دی ہے؟ اس نے کہا کون کوڑی، کون سی شفا، میں تو بچپن سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ کے فرشتے نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا مالک اگر یہ واقعی کوڑی تھا تو اسے واقعی دوبارہ کوڑی کر دے۔ وہاں سے اللہ کا فرشتہ آگے چلا گیا، آگے گائے والے سے ملاقات ہوئی، اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ اس نے کہا میری محنت کی کمائی ہے، جس طرح میں مزدوری کر کے آؤں نا تو شام کو 400 600 800 روپیہ ملے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ اگر میں کسی محکمے میں نوکری کرتا ہوں تو وہاں سے مجھے تنخواہ ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ماں کے پیٹ کے اندر میں تھا تو ماں باپ کے وسیلے سے اللہ نے دی ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہاتھ کسی نے نہیں دیے، یہ ہاتھ بس ایک انسانی فطرت ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت نہیں ہے، یہ وہ مالک ہے جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اسی طرح انسان کی شکل بنا دیتا ہے۔ اور جب انسان ناشکروں میں چلا جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ اس گائے والے سے کہا، انہوں نے کہا یہ میری محنت ہے۔ اس نے کہا کیا تو گنجا نہیں تھا، تجھے بال نہیں ملے؟ اس نے کہا کون سا گنجا، میں تو بچپن سے اسی حالت میں ہوں، میرے سر پہ بال بچپن سے ہے۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی۔ تیسرے بندے کے پاس حاضر ہو گیا، جب تیسرے بندے کے پاس پہنچا نا، اسے کہا یار میں مسافر ہوں، میرے اللہ پلے کوئی چیز نہیں ہے، میرا ذات راہ ختم ہو گیا ہے، میرے پیسے ختم ہو گئے، میری دولت ختم ہو گئی، تو مہربانی کر مجھے ایک بکری دے دے، اسے میں کہیں فروخت کروں، اس سے جو مجھے پیسے ملیں گے اس سے میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب وہ اللہ کا بندہ اسے جواب کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی۔ یہ جو بکریاں ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ جتنا تجھے بکریوں کی ضرورت ہے اتنی بکریاں لے کے چلا جا، میرا ہے ہی کچھ نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا۔ فرشتے نے اسے کہا میں نہ مجھے بکری کی ضرورت ہے نہ میں مسافر ہوں، میں اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ میرے نبی کے غلاموں ذرا تصور کرو، ہم میں سے کتنے غریب تھے، ہم میں سے کتنے مفلس تھے، میں کم از کم اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سکول واپسی پہ آگے نا چٹنی سے روٹی کھایا کرتے تھے، جو لسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیرے کی روٹی کھا کے وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جائیں، آج ہمیں وہ دن کیوں یاد نہیں ہے؟ آج ہمارے گھروں میں 3 وقت ہنیاں پکتی ہیں، 4 قسم کے کھانے تیار ہوتے ہیں، 18 قسم کا فروٹ ہمارے دسترخوان کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائے۔ آج 24 رمضان مبارک ہے، جمعہ الوداع ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں صاحب نصاب کی بات کریں، جا کے اپنے آپ میں سے ہر ایک کی بیوی صاحب نصاب ہے، میں دعوے سے ہر ایک کی بیوی، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، بظاہر اس کی حالت جو بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے 7.5 تولے سونے کا حکم تب لگتا ہے جب خالص سونا ہو، جب سمن مکس ہوتی ہے نا، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، پیسے بھی ہو، پھر 7.5 تولے سونے کا حکم نہیں لگتا، پھر نصاب لاگو ہوتا ہے چاندی کا۔ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، بڑی توجہ سے اس بات کو آپ نے سننا ہے اور اپنے ذمے یہ جو قرض ہے نا اس کو ادا کرنا ہے۔ 1 تولہ سونا ہے اس کے پاس۔ آج کل 1 تولے سونے کی قیمت کتنی ہے جی؟ 1,10,000 12,000 روپے، ایسے ہی ہے کم و بیش اتنی